بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ الکہف قرآن مجید کی 18ویں سورہ ہے، اور یہ اگلی سورہ سورہ مریم کی جوڑا سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے سورتوں کے تیسرے گروپ کی مکی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نصارہ کے کچھ سوالات کا جواب دیا ہے کہ جو پس پردہ مکے والوں کو کچھ اپنی بات بیان کرتے تھے، جس سے کہ وہ حضور سے سوال کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں جہاں بہت سی باتیں اہم بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک وہ بات بھی ہے کہ جو آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید اے پیغمبر آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر کے رہیں گے اس غم میں، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے ایمان کی اتنی زیادہ فکر تھی کہ آپ اس پریشانی میں بہت زیادہ غمگین ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر یوں خطاب کر کے سمجھایا کہ ایسا نہ کریں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہم نے زمین میں جو کچھ ہے اس کو اس کے لیے زینت، سنگھار بنایا ہے، خوشنما بنایا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو آزما رہے ہیں، اگر ان میں سے بعض اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ دنیا کی خوشنمائی ان کو زیادہ اہم لگ رہی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس امتحان میں ناکام ہو۔ آپ اپنے آپ کو اس طرح پریشان نہ کریں کہ آپ ان کے ایمان کو اپنے لیے ایک لازمی ذمہ داری سمجھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو ہم نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، یعنی غار میں جانے والے ان نوجوانوں کا کہ جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی مخالفت ہوئی اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو غار میں جانا پڑا، اور اللہ نے ان کو ایک طویل عرصے کے لیے نیند کے ذریعے سے سلا دیا، اور وہ اسی غار میں رہے۔ جب وہ اٹھے تو ایک نسل جا چکی تھی، ایک نئی نسل آ چکی تھی، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ نوجوان کے جو ان کی تاریخ میں بات بیان ہوئی تھی کہ غائب ہو گئے تھے، وہ غائب نہیں ہوئے تھے، وہ مرے نہیں تھے، بلکہ وہ زندہ تھے مگر سو رہے تھے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی کی ایک نشانی لوگوں کو دکھائی، مگر لوگوں کا عجیب معاملہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اصل بات کو سمجھیں اور اس سے اثر قبول کریں، وہ غیر ضروری باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا شروع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ کہیں گے قریب کہ وہ غار والے 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہیں گے کہ 5 تھے وہ اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، یہ یوں ہی اٹکل پچو لگائیں گے، بالکل تیر تکے لگائیں گے بیکار اپنے قیاس سے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں گے سبعۃ، وہ 7 تھے، الثامنُہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور ربی عالم بعدتہم، ان سے کہو کہ میرا رب جانتا ہے ان کی گنتی کو، ان کی تعداد کو۔ ما یعلمہم الا قلیل، وہ نہیں جانتے مگر بہت تھوڑا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ انسانوں کے سامنے اللہ کی ہدایت پیش کی جاتی ہے اور ہدایت کے لیے بہت سی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، مگر جن لوگوں کو ہدایت سے مستفید نہیں ہونا ہوتا، وہ ایسے عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں
ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یوں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات سمجھانے کے لیے آیت نمبر 42 میں یہ بتایا، اس قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس میں ایک امیر کھاتا پیتا زمیندار اپنے کھیت کو، اپنے باغ کو دیکھ کے فخر کر رہا تھا، اور وہ کسی ایسے شخص سے بات کر رہا تھا جو اس سے زیادہ کمزور تھا، اس کے مقابلے میں کم وسائل والا تھا۔ تو اپنے اس تکبر کے اظہار میں اس نے ایسی ایسی باتیں کی کہ جو اس کو زیب نہیں دیتی تھی، اور بالآخر یہ ہوا کہ اللہ کی پکڑ اس پر آ گئی، اور فرمایا کہ وہ احیط بثمرہ، اور اس کے پھلوں پر آفت آئی، فاصبح یقلب کفیہ، تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، ما انفقا، اس پر کہ جو اس نے خرچ کیا، فیہا، اس میں، اس باغ پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ باغ اپنی بیلوں پر گر پڑا تھا، یعنی زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ یقول، اور اس نے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، میں نے اپنے نفس کو اپنا معبود نہ بنایا ہوتا، میں نے تکبر نہ کیا ہوتا۔ یہ انجام بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کہ جو اس دنیا میں اس کی رونق اور چکو چوند میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان کے لیے ہدایت پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ اور اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جو اللہ کے ایک بندے کے ساتھ اللہ کے حکم پر ایک سفر میں نکلے تاکہ اللہ ان کو بعض حکمت اور معرفت کی باتیں سمجھائے۔ وہ اللہ کے بندے جن کو عام طور پر خضر کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے ایک فرشتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرتے تھے۔ انہوں نے اس سفر میں ایک کشتی کو عیبدار کر دیا، حالانکہ وہ کچھ غریب ملاحوں کی کشتی تھی۔ انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کا بظاہر کوئی قصور نہیں تھا، اور انہوں نے ایک بستی کی دیوار جو گری ہوئی تھی اس کو چنا اور اٹھایا، حالانکہ بستی مالک بہت بدتمیز لوگ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ کے بندے نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ میں اب تم کو بتاتا ہوں حکمتیں ان فیصلوں کی جو میرے رب نے مجھ سے کروائے۔ اما السفینہ، تو جہاں تک معاملہ ہے کشتی کا، فکانت لمساکین، تو وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، فاردت ان اعیبھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، وکان وراءہم ملک، اور اس کے پرے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ، جو تمام کشتیوں کو زبردستی ضبط کر رہا تھا، غصبہ، زبردستی وہ غصب کر رہا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک تعلق ہے اس لڑکے کا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر سرکشی نہ کرے، طغیاناً، سرکشی، وکفراً، اور ناشکری کرے اور زیادتی کرے۔ فاردنا، تو ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما، کہ بدل دے ان دونوں کے لیے، ربہما، ان کا رب، خیرم منہ، ایک ایسی اولاد سے جو اس سے بہتر ہو، زکاتن، پاکیزگی میں، و اقرب رحمہ، اور درد مندی میں۔ واما الجدار، اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے، فکان لغلامین یتیمین، تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، فی المدینہ، اس شہر میں، فکان تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا، فکان ابوہما صالحا،
اور ان کے والد ایک نیک آدمی تھے۔ فاراد ربک، تو تمہارے رب نے ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، ویستخرجا کنزہما، اور وہ اپنے اس سفینے کو نکالیں، رحمت من ربک، یہ جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی ہوا تمہارے رب کی رحمت سے ہوا، وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ باتیں ہیں اور ان کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کہانی، اس واقعے کے ذریعے سے سمجھائیں کہ دنیا میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان دیکھ کر سوچتا ہے کہ آخر ایسے کیوں ہوئے، لیکن چونکہ انسان کو ساری حقیقت معلوم نہیں ہوتی، صرف وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، اس لیے پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر انسان کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔